ذوالحجۃ الحرام کا برکتوں والا، حرمت والا اور عظمت والا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ اس مہینے کی عظمتیں کیا کہنا کہ جس مہینے کے نام میں حج کی نسبت موجود ہے۔ ذوالحجہ، حج والا مہینہ، یہ برکتوں والا مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے حرمت والا بنایا۔ 4 مہینے حرمت والے ہیں: ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ ان مہینوں میں جو خاص ذوالحجہ کا مہینہ ہے، اس کی عظمتوں کے کیا کہنے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس مہینے کی 10 راتوں کی قسم بیان فرمائی، اور اس مہینے کی جو پہلی صبح ہے، جو پہلی فجر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم بیان فرمائی۔ چنانچہ 30ویں پارے میں ارشاد ہوتا ہے والفجر ولیال عشر، فرمایا فجر کی قسم اور 10 راتوں کی۔ فجر سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس فجر سے مراد ہے ذوالحجہ کے مہینے کی پہلی صبح، ذوالحجہ کے مہینے کی پہلی فجر۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد ہے 10 ذوالحجہ، جو قربانی کا دن ہے، جو طواف الزیارہ کا دن ہے، جس دن حاجی مزدلفہ سے فارغ ہو کر پھر آگے منی کی طرف جاتے ہیں، رمی جمرات کرتے ہیں، طواف الزیارہ کرتے ہیں۔ تو اس 10 ذوالحجہ کی جو فجر ہے، یہاں پر اس فجر کی قسم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اور 10 راتیں کون سی ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ 10 راتیں ہیں جو ذوالحجہ کی شروع کی 10 راتیں ہیں، یکم ذوالحجہ سے لے کر 10 ذوالحجہ کی رات تک، یعنی 10 ذوالحجہ سے پہلے جو رات آتی ہے یہ 10 ذوالحجہ کی رات ہے۔ یہ 10 راتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان 10 راتوں کی قسم، یہ 10 راتیں اور ان کے ساتھ متصل دن، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑے محبوب ہیں۔ ان ایام میں عبادت کرنا، ان ایام میں روزے رکھنا، ان ایام میں شب بیداری کرنا، راتوں کو جاگنا اور عبادت کرنا، ان راتوں میں اللہ کا ذکر کرنا، ان دنوں میں اللہ کا ذکر کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے۔ حدیث مبارک ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج کے 10 دنوں میں کیا گیا عمل اللہ کو بقیہ دنوں میں کیے جانے والے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ جو بقیہ سال میں عمل کیا جاتا ہے ان کی بنسبت ان 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل اللہ کی بارگاہ میں زیادہ محبوب ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا راہ خدا میں لڑنا بھی، یعنی اور دنوں کے اندر جہاد کیا جائے، راہ خدا میں لڑا جائے، تو کیا ان 10 دنوں کا عمل ان سے بھی زیادہ محبوب ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں، راہ خدا میں لڑنا بھی، یعنی ان دنوں کا عمل جہاد سے بھی زیادہ فضیلت والا ہے۔ پھر فرمایا کہ ہاں، سوائے اس شخص کے جو اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلے اور دونوں میں سے کچھ بھی واپس لے کر نہ آئے، یعنی مال بھی اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے اور جان بھی اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے، شہید ہو جائے، تو اس کا ثواب اللہ کی بارگاہ میں زیادہ محبوب ہوگا۔ اس سے نیچے ہر عمل سے بڑھ کر محبوب عمل ان 10 دنوں کے اندر عمل ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارک میں فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے اور بہت ہی پیاری حدیث ہے، اگر اس حدیث مبارک کو یقین کیجئے کہ ہم اپنے دلوں میں اتار لیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کا تہیہ کر لیں، تو یوں کہہ لیں کہ نیکیوں کے اعتبار سے ہماری موج ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن دنوں میں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے ان میں کوئی دن ذوالحجہ کے 10 دنوں سے زیادہ پسندیدہ نہیں، ان سے زیادہ پسندیدہ نہیں۔ فرمایا کہ ان دنوں میں ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ جو ذوالحجہ کے پہلے 9 دن ہیں، 10 ذوالحجہ کا تو روزہ منع ہوتا ہے، تو جو پہلے 9 دن ہیں، تو فرمایا کہ یہ ان دنوں کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے، ایک روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اور فرمایا کہ اس کی ہر رات کا قیام
یعنی رات کو جاگ کر عبادت کرنا، فرمایا کہ یہ لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ جیسے لیلۃ القدر میں بندہ جاگتا ہے، عبادت کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، سجدے کرتا ہے، تو جیسے اس کا ثواب ہے، ان 10 دنوں کی ہر رات کے اندر اللہ تعالیٰ یہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب آپ غور کیجئے کہ آپ کو 10 شب قدر مل جائیں، 10 شب قدر جیسی راتیں مل جائیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اور 9 روزے اور ایک روزہ 1 سال کے برابر ہے، تو 9 سال کے روزوں کا ثواب اور 10 شب قدر کا ثواب مل جائے، تو سبحان اللہ، اس سے بڑھ کے اور عظیم سعادت کیا ہوگی۔ تو اب یہ جو ایام ہیں، ان کے ماشاءاللہ یہ اعمال ہیں، تو اب ان میں کیا کیا عمل کیے جائیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے فرمایا گیا کہ ان دنوں میں جو بھی عمل کیا جائے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، بقیہ دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ تو پہلا تو یہ ہے کہ یہ طے کر لے کہ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنی ہے، دن ہو یا رات۔ اب وہ نیکی تلاوت کی صورت میں ہے، وہ نماز کی صورت میں ہے، وہ صدقہ و خیرات کی صورت میں ہے، وہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کرنے کی صورت میں ہے، وہ ماں باپ کی خدمت کی صورت میں ہے، وہ میاں بیوی کا جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ اچھا تعلق اس کے اعتبار سے ہے۔ تو ان دنوں میں بہر صورت نیکی کو اپنی زندگی اور اوقات کا محور بنا لیا جائے، تو کوئی بھی نیک عمل کیا جائے اور کثرت کے ساتھ ان دنوں میں کیا جائے۔ دوسری بات جو فرمایا کہ روزے رکھنا، جو حدیث مبارک گزری کہ 1 روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر، تو جو 9 دن ہیں، 10 ذوالحجہ کا روزہ مکروہ تحریمی ہے، تو جیسے پہلے کہ 9 دن ہیں، ان دنوں کے اندر روزہ رکھا جائے۔ اور تیسرا عمل ہے راتوں کا قیام، کیونکہ راتوں کے قیام کو شب قدر کے برابر قرار دیا گیا، تو راتوں کو قیام کیا جائے، عبادت کی جائے۔ قیام کا مطلب کہ اس میں نمازیں پڑھیں، نوافل پڑھیں، اس میں تلاوت کریں، اس میں اللہ کا ذکر کریں، اس میں درود پاک پڑھیں، اور اس طرح کا جو علم دین سیکھنے سکھانے کا معاملہ ہے وہ کریں۔ تو یہ ساری ملی جلی عبادتیں کریں، اور بہت عمدہ اور بہت اعلیٰ یہ ہے کہ نماز کی طرف، تلاوت کی طرف، ذکر اللہ کی طرف اور درود پاک کی طرف آئیں۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور عمل، اور وہ ہے ذکر اللہ کرنا، اللہ کا ذکر کرنا۔ اللہ کا ذکر کرنا بطور خاص اس لیے کہ حدیث مبارک میں فرمایا گیا، شعب الایمان کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک حج کے ان 10 دنوں سے افضل اور پسندیدہ دن کوئی نہیں، لہٰذا اب یہ حدیث مبارک کے الفاظ ہیں، فرمایا لہٰذا ان دنوں میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کی کثرت کرو۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور ذکر اللہ کی کثرت کرو، تو اب وہ کوئی بھی ذکر ہو۔ تو گویا ان دنوں میں جیسے یہ تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ اس کے ساتھ ولا حول ولا قوت الا باللہ ملا لے، تو ان تسبیحات کو ان دنوں میں زیادہ کر دیں، بطور خاص ان تسبیحات کا فرمایا گیا۔ اور پھر انہی 10 دنوں میں ایک عبادت ہے کہ جو اسی مہینے میں ہوتی ہے، اور اسی مہینے کی 10، 11، 12 تاریخ کو ہوتی ہے، اور وہ ہے قربانی۔ جو حج والے ہیں ان کی تو سعادت اور جو ان کا شرف ہے وہ تو سبحان اللہ کہ وہ 9 ذوالحجہ کو حج کرتے ہیں، اس سے پہلے حج کے افعال ہیں، اس کے بعد حج کے افعال ہیں، تو ان کی قسمت جو ہے وہ تو قابل رشک ہے، اور وہ تو اپنی عبادات میں مشغول ہوتے ہیں۔ ہم ان سے ہٹ کر جو لوگ ہیں ان کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ قربانی کرنا، ایسے تو حاجی بھی قربانی کرتا ہے، لیکن اس کی قربانی اور طرح کی ہوتی ہے، وہ یہ والی قربانی نہیں ہوتی۔ تو حج، یہ جو ایام ہیں ان میں قربانی کرنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے۔ حدیث مبارک میں فرمایا کہ انسان قربانی کے دن کوئی ایسی نیکی نہیں کرتا جو اللہ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ پیاری ہو، یعنی جانور کا خون بہانے سے زیادہ پیاری ہو، اور فرمایا کہ یہ قربانی قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گی، یہ اس طرح خدا کی بارگاہ میں پیش ہوگی۔ اور فرمایا کہ قربانی کا خون
زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتے ہیں۔ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں وہ قربانی قبول ہو چکی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو، تنگ دلی نہ ہو کہ بھئی تھوڑا سا مریل سا جانور لے لیں یا بڑا مشکل کام ہے یہ، یوں نہیں، خوش دلی کے ساتھ قربانی کریں۔ تو یہ جو فضائل ہیں یہ خاص ان دنوں کے ہیں، تو لہٰذا جب یہ دن شروع ہو رہے ہیں تو ان دنوں کے اندر کوشش کریں کہ اپنے آپ کو عبادت میں، رب کی بندگی میں، اطاعت کے کاموں میں، نیکیوں میں، نمازوں میں، شب بیداری میں، تلاوت میں، ذکر اللہ میں، ان کاموں کے اندر مشغول رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔